اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلم امہ متحد قطر پر حملے اور غزہ میں جارحیت کے خلاف مسلم ممالک یکزبان۔ خطے میں صہیونی شرانگیزی روکنے کے لیے دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کے لیے دوحہ روانہ ہو گئے۔ ہنگامی اجلاس قطر میں فضائی حملے، غزہ کشیدگی اور فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کے تناظر میں بلایا گیا ہے۔ پاکستان کے تعاون سے بلائے گئے اجلاس میں OIC ممالک کے سربراہ اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ عرب اسلامی ممالک کے سربراہ اجلاس کا مسودہ تیار۔ سربراہ اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے گی۔ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ یکجہتی اور علاقائی اتحاد کے لیے وزیر اعظم نے 11 ستمبر کو دوحہ کا دورہ کیا اور قطری حکام کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان کا عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کا مطالبہ۔ دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹاسک فورس اسرائیلی عزائم کی نگرانی کرے، اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کروائی جائے۔ اسرائیل کا احتساب عالمی نظام کی ساخت کا امتحان ہے۔ سلامتی کونسل غزہ میں ٹاسک فورس لگائے، عرب اور اسلامی ممالک متحد ہو کر مقابلہ کریں۔ دوحہ میں عرب اسلامی ممالک کے اجلاس میں پہلے مرحلے میں وزرائے خارجہ کا بند کمرہ اجلاس ہوا۔ اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر غور۔ دوسری جانب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مشیر خارجہ بنگلہ دیش سے ملاقات۔ ترک، ایرانی، ازبک اور ملیشین وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جرائم پر سزا دے۔ اب وقت آ گیا ہے عالمی برادری دوہرے معیار کو ترک کرے۔ قطری وزیر اعظم کا دوحہ میں عرب اسلامی رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس سے پہلے ہونے والے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا، اسرائیل کو جان لینا چاہیے، فلسطینی عوام کی نسل کشی کر کے اور ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ قطر اور اسرائیل امریکہ کے اتحادی ہیں، شخصیات کو نشانہ بناتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، قطر کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، امیر قطر عظیم رہنما ہیں، انہیں حماس کا کچھ کرنا ہوگا۔ دنیا بھر میں امریکی پرچم جلایا جا رہا ہے جو درست نہیں۔ روس پر پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، یورپ کو بھی سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ یورپ کو روس سے تیل نہیں خریدنا چاہیے، یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وینزویلا سے بڑی مقدار میں منشیات امریکہ آ رہی ہے۔ وینزویلا میں منشیات کارٹلز کے خلاف آپریشن کا ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ بیٹنگ چلی نہ بالنگ، ہائی وولٹیج ٹاکرے میں پاکستان کو شکست۔ قومی بیٹرز بھارتی بالرز کی تیز اور گھومتی گیندوں کا سامنا نہ کر سکے۔ ایشیا کپ کا پاک بھارت مقابلہ 7 وکٹوں سے حریف ٹیم کے نام۔ پاکستان کا 128 رنز کا ہدف آسانی سے 16ویں اوور میں حاصل کیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے قومی بلے باز سائم ایوب 0 پر چلتے بنے۔ محمد حارث 3، فخر زمان 17 اور کپتان سلمان علی آغا 3 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ حسن نواز 5 اور محمد نواز کوئی رن نہ بنا سکے۔ بھارتی بلے باز ابھیشیک شرما اور تلک ورما نے 31 رنز کی اننگز کھیلی۔ شبھمن گل نے 10 رنز بنائے۔ بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو کے 37 گیندوں پر 47 رنز، 1 چھکا اور 7 چوکے شامل۔ شاہین شاہ آفریدی 2 اوورز میں 23 رنز بنا دے کر مہنگے بالر ثابت ہوئے۔ ابرار احمد، محمد نواز اور سفیان مقیم کے حصے میں بھی کوئی وکٹ نہ آئی۔ بھارت کھیل میں سیاست سے باز نہ آیا۔ پاک بھارت میچ کے اختتام پر بھارتی بیٹرز پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملائے بغیر چلے گئے۔ قومی کپتان سلمان علی آغا کی بطور احتجاج اختتامی تقریب میں عدم شرکت۔ بھارتی ٹیم کے نامناسب رویے پر پاکستانی ٹیم مینیجر نے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ نوید اکرم چیمہ نے کہا کہ بھارتی کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانا سپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن بولے، بھارتی ٹیم نے جو حرکت کی اس پر پاکستانی رد عمل فطری تھا۔ ٹاس کے وقت بھی دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہ ملایا۔ صدر محسن نقوی کہتے ہیں کہ کھیل میں سیاست گھسیٹنا کھیلوں کی اصل روح کے منافی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ فتوحات کو تمام ٹیمز خوش اسلوبی اور وقار کے ساتھ منائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے رد عمل میں کہا کہ حالیہ جنگ میں بھارت کو عالمی سطح پر ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اس کی تلافی گھٹیا اور چھوٹی کوششوں سے نہیں ہو سکتی۔ رافیل سمیت بھارتی طیاروں کا نقصان ایسے سستے ڈراموں سے مدمل نہیں ہوگا۔ ایشیا کپ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا مقابلہ عمان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہوگا۔ یہ میچ شام 5 بجے ابوظہبی میں شروع ہوگا،
جبکہ دوسرا میچ سری لنکا اور ہانگ کانگ کے درمیان ہوگا، جس کا آغاز دبئی میں شام 7:30 بجے ہوگا۔ ایشیا کپ کے ہر میچ پر 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ سابق کرکٹرز کے ایک اور معرکہ میں قومی ٹیم کو مفید مشورے، پی جے میر، اظہر خان اور محمد الیاس کے جاندار تبصرے اور تجزیے، ٹیموں کی مجموعی کارکردگی اور کھلاڑیوں کی انفرادی پرفارمنس پر سراسر گفتگو۔ کون سی ٹیم ایونٹ کے فائنل میں پہنچے گی، کون کٹوائے گا گھر واپسی کا ٹکٹ، ماہر کرکٹ مبصرین بتا رہے ہیں ہر میچ سے پہلے کرکٹ کا احوال۔ 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ فائنل تک جاری رہے گا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے اموات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ لانٹھی ہسپتال کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں ماں بیٹا جاں بحق، ایک بیٹا زخمی ہو گیا۔ بلدیہ ناردرن بائی پاس کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک زخمی۔ ڈیفنس فیز 8 کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دم توڑ گیا۔ دوسری جانب تھانہ خضری کی حدود میں پولیس موبائل پر فائرنگ کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ملزم کو پولیس وین پر گولیاں چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کی ایویشن انڈسٹری کارپوریشن کے ایئرکرافٹ کمپلیکس کا تاریخی دورہ۔ بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی ان کے ساتھ تھے۔ صدر مملکت مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے AVIC کمپلیکس پہنچے۔ صدر کو J-10C، JF-17 اور J-20 اسٹیلتھ فائٹرز پر بریفنگ دی گئی۔ صدر نے کہا کہ معرکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص میں ان طیاروں کی کارکردگی نمایاں رہی۔ صدر آصف علی زرداری کا چین میں زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ ٹرین کے ذریعے بھی سفر۔ صدر زرداری نے آلودگی سے پاک الیکٹرک ٹرین اور زلزلہ وارننگ سسٹم کو انجینئرنگ کا شاہکار قرار دیا۔ بھارتی جرنل یا سیاسی ترجمان، فوجی وقار مودی سرکار کی سیاست کی نظر ہو گیا۔ آپریشن سندور کی ہزیمت چھپانے کے لیے مودی حکومت نے جرنیلوں کو پروپیگنڈا مشین بنا ڈالا۔ بھارتی جرنل منوج کٹیار نے آپریشن سندور کی شکست کو چھپاتے ہوئے جنگ بندی کو اسٹریٹجک تیاری کا نام دے دیا۔ بھارتی فوج کا فوکس اب جنگ نہیں بلکہ RSS اور BJP کی جھوٹی کہانیوں کا دفاع ہے۔ جنرل کٹیار نے بھارت کی پسپائی کو کامیاب تیاری قرار دے کر عوام کو سیاسی فریب دینے کی کوشش کی۔ غزہ پر قبضہ 6 ماہ میں ممکن، حماس کو شکست دینا مشکل ہے۔ اسرائیلی فوج سربراہ نے صہیونی وزیراعظم کو بتا دیا۔ بریفنگ میں کہا، غزہ شہر پر مکمل قبضے کے باوجود حماس کو عسکری اور سیاسی شکست نہیں دی جا سکتی۔ مجوزہ زمینی کارروائی سے فیصلہ کن نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ حتمی کامیابی کے لیے غزہ کے دیگر علاقوں اور مرکزی کیمپوں تک کارروائی پھیلانی ہوگی۔ دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی جارحیت نہ تھمی، مزید 53 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی شیلنگ اور فائرنگ سے 40 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے وسطی اور مغربی علاقوں میں بھی فضائی حملے شروع کر دیے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا تیونس کی بندرگاہ سے غزہ کے لیے روانہ۔ فلوٹیلا میں تیونس اور یونان کی کشتیاں بھی شامل۔ مشن کا مقصد اسرائیلی محاصرے کو توڑ کر غزہ میں خوراک اور ادویات پہنچانا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا میں شامل ارکان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جائے گا۔ پولینڈ کے صدر نے نیٹو افواج کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ فیصلہ ایسٹرن سینٹری آپریشن کے تحت کیا گیا۔ نیٹو تعیناتی کی تفصیل کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ اس پیش رفت سے قبل پولینڈ نے الزام لگایا تھا کہ روسی ڈرونز اس کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ ڈرونز نے صرف مغربی یوکرین کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور پولینڈ میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ نیٹو سیکرٹری جان مارک روٹے نے کہا، مشرقی سرحد پر دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے لیے نیا آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ آج دنیا بھر میں جمہوریت کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد شہریوں کو اپنی خواہشات کا آزادانہ اظہار اور آزادی سے جینے کے حق کو فروغ دینا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم جمہوریت پر پیغام میں کہا کہ یوم جمہوریت عوام کے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کی یاد دلاتا ہے۔ 1973 کا آئین پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جمہوری اقتدار کی پاسداری اور فروغ کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہا ہے۔ ترقی یافتہ مستقبل کے لیے عوام، ادارے اور حکومت مل کر کام کریں گے۔
ملک کی تاریخ میں پہلی بار سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین کی قومی مہم، خاتون اول آصفہ بھٹو نے مہم کو اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ سروائیکل کینسر وہ واحد کینسر ہے جس سے ویکسین کے ذریعے بچاؤ ممکن ہے۔ والدین 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ویکسین ضرور لگوائیں، ایک صحت مند مستقبل یقینی بنائیں۔